الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مغو شور مچاتے کے ہو. محترم حضرات، حاضرین مجلس اور ہمارے آج کے اس بزم کے معزز مہمان فضیلت الشیخ عبد المجید المدنی حفظہ اللہ، میں آپ تمام حضرات کا اس مرکز المکتب التعاونی للدعوہ والارشاد و توعیۃ الجالیات بالصفرا کی جانب سے آپ حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کا استقبال کرتا ہوں. محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو اعلانات کے ذریعہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آج کے اس بزم کے مہمان کون ہیں اور کس موضوع پر گفتگو ہونے والی ہے. چونکہ آج ہمارا اور آپ کا انتشار مسلمانوں کی فرقہ بندیاں، جماعت بندیاں اور گروہ بندیاں ہمارے اپنے درمیان، مسلمانوں کے اپنے درمیان ہماری اور آپ کی عصبیت، گروہ بندی اور جماعت بندی نے ہم کو آج کس دہانے پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، یہ ہم سب کے سامنے واضح اور ظاہر ہے. جب آدمی راہ راست سے دور ہو جاتا ہے تو وہ ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور وہ برائیوں میں پڑ کر اسلام کے صحیح راستے سے انسان بہت دور ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتاب و سنت پر قائم رہنے کی سخت تاکید کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ پیدا کرو. اور دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تفرقہ بازی کرنے اور صراط مستقیم سے انحراف کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی. اللہ نے کیا فرمایا کہ تم لوگ آپس میں لڑائی اور جھگڑا مت کرو ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور صبر سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور آج نتیجہ واضح ہے کہ جب ہم نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا تو آج ہم اور آپ گروہ بندی، جماعت بندی میں پڑھ کر آج ہماری اور آپ کی طاقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم خودکشی ہو گئے. ہمارے اور آپ کا خوف ہمارے سامنے دیگر قوموں کے پاس کچھ نہیں گیا. ہمارے اور آپ کی عزت اور وقار داؤ پہ لگی، ہماری عزتیں مٹ چکی ہیں. ہم اور آپ ہیں میرے بھائیوں. اس لیے میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ دراصل دین اسلام کی بھلائیاں اسی کے لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے، کیونکہ اس دین کا اصل مرجع یہی دونوں کتاب و سنت ہے، اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ دنیا کے کسی بھی شخص کی، کسی بھی عالم اور مولوی کی بات حرف آخر نہیں بن سکتی ہے. اگر دنیا میں کسی کی بات حرف آخر ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول اللہ، اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے ہر درد کی دوا اور ہمارے ہر مسائل کا حل اور تمام
میرے بھائیوں میں بہت ساری باتیں نہ کہہ کے صرف اتنی سی بات میں کہوں گا کہ آپ ایک ہو جاؤ تو بہت ساری باتیں بن سکتی ہیں، اور اگر آپ ایک نہیں ہوگے تو یاد رکھو کہ ہم کمزور ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہمارا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں بھی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر کیا نام ہے اس کو سر تسلیم ہم کر دیں۔ میرے بھائیوں یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے، ایک مومن کی پہچان یہی ہے کہ کتاب و سنت کی بات آ جائے تو وہ اپنے امام اپنے عالم اور اپنے مولوی کی نہ گئے، بلکہ قال اللہ قال رسول کے سامنے اپنی بات کو اپنے سر کو جھکا دے۔ میرے دوستو اتحاد و اتفاق کی باتیں کرنی بہت ضروری ہے، اور اسی غرض کے تحت ہم نے اپنے معزز مہمان کو آج تکلیف دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان سفر کی تکلیفوں کو، اور اللہ تعالیٰ آپ ان تمام کیا نام ہے اتنی دور سے آئی ہوئی تمام یعنی آپ کے جو آپ نے راستے میں تکلیفیں جھیلی یا آپ کو ہم نے جو تکلیف دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اور میرے دوستو میں بلا کسی تاخیر کے میں اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ عبدالمجید المدنی حفظہ اللہ صاحب کو دعوت دوں گا آپ تشریف لائیں اور اتحاد و اتفاق کے موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کریں۔ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي۔ حاضرین کرام، قابل قدر دینی اور ملی بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 29 ربیع الاخر سن 1425 ہجری مطابق 17 مئی 2004 بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء اسلامک دعویٰ سینٹر صفرا کا یہ ماہانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس میں برادر محترم مولانا عبدالسلام صاحب نے موضوع متعین کیا ہے اتحاد وقت کی اہم ضرورت۔ اس موضوع کے تعلق سے مولانا نے بہت ساری باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی جو یقیناً حرص جان بنانے کے لائق ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے میرے بھائیوں کہ کوئی بھی قوم ہو یا جماعت، تنظیم ہو یا تحریک، سماج ہو یا معاشرہ، اگر اس
کے افراد میں یک رنگی نہ پائی جائے، یک جہتی نہ پائی جائے، وہ ایک جسم اور ایک جان بن کر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، تو کبھی بھی وہ معاشرہ، کبھی بھی وہ تنظیم، کبھی بھی وہ تحریک کامیابی اور کامرانی کے منزل سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی معاشرے کے افراد آپس میں لڑتے رہیں، تفرقہ ڈالتے رہیں، تو وہ قوم خلفشار کا شکار ہو کر تباہی و بربادی کے عمیق غار میں چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کامیابی اور کامرانی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب قوموں اور ملتوں کا آپسی اتحاد و اتفاق کا رہا ہے۔ جس قوم کو یہ نعمت مل گئی، اس قوم کی قسمت کا ستارہ گردش سے نکل کر سلطنت عالم پر جگمگانے لگتا ہے۔ اس قوم کی غلامی آزادی میں، ذلت شان و شوکت میں، غریبی امیری میں بدل جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی قوم کے حصے میں انتشار آ جائے، تفرقہ آ جائے، تو اس قوم کا مقدر وہ ہوا کرتا جو کسی مغلوب اور محکوم